حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ سے حضرت کے مرید خاص بلکہ حضرت کے چہیتے مرید اور چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالی جو ڈپٹی کلیکٹر تھے، ریٹائرڈ ہوئے اور حضرت کی زندگی میں خود کو ان نے کھپا دیا، حضرت کی ذات پر خود کو فنا کیا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب نبر اللہ مرقدہ حضرت بے پناہ ان سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت کے رنگ میں اتنا رنگے، آپ ایک واقعے سے اندازہ فرمائیں۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم مفتی محمد حسن نبر اللہ مرقدہ خلیفہ مجاز حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ غیر عالم حضرت کے خلیفہ سے۔ اب آپ بتائیں کہ ان کا کتنا مقام ہوگا علماء کے ہاں کہ مفتی محمد حسن نبر اللہ مرقدہ جیسا شخص ان سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت تھانوی سے ایک سوال کیا۔ یہ سوال بہت عجیب ہے۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بات فرمائیں کہ ذکر اللہ کا ذکر جو کام کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو لیکن کسی سے بیعت کرو، کسی کے مرید ہو جاؤ اور شیخ سے پوچھ کے ذکر کرو۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بیعت ہو جاؤ، مرید بنو اور شیخ سے پوچھ کے ذکر کرو۔ حضرت اللہ کے ذکر نے جو کام کرنا ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے، اپنے شیخ سے پوچھیں اور پھر کریں۔ اس سے ذکر اللہ اثر کیوں زیادہ کرتا ہے؟ تو ذکر اللہ نے جو اثر کرنا ہے اس کے لیے درمیان میں شیخ کی ضرورت کیا ہے؟ بغیر ضرورت کے کیوں نہیں اثر کرتا؟ حضرت تھانوی کا جواب سنیں۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے کہ اثر تو اللہ کے ذکر ہی نے کرنا ہے، لیکن اصل اثر کرنا تب ہے جب اپنے شیخ سے ذکر پوچھے اور پھر کرے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے تلوار ہے، تلوار نے کاٹنا ہی ہے لیکن کاٹنا تب ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہو، کسی کے ہاتھ میں نہ ہو تلوار ہوتی ہے لیکن کاٹتی نہیں ہے۔ اگر آپ تلوار سے کاٹنے کا کام لینا چاہتے ہیں تو مضبوط ہاتھ میں دو، پھر دیکھو تلوار کیسے کاٹتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر اپنا کام کرتا ہے، لیکن جب ہاتھ کسی شیخ کے ہاتھ میں دو اور پھر ذکر کرو تو آپ دیکھنا کہ ذکر اثر کیسے کرتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے سنت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی بندے کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو نسبت کے بعد عطا فرماتے ہیں اور صحبت کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ یہ سنت اللہ جاری ہے۔ فرمایا اس کی مثال سمجھو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے لوگ ہیں، لیکن صحابی بنتا ہی وہ ہے جس کو پیغمبر کی صحبت ملے، نبی کی صحبت میں نہ ملے اور روزانہ قرآن کریم پڑھتا رہے تو اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو پیغمبر کی صحبت سے ملتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت یوں جاری ہے۔ اور آپ پوری اپنی ماضی اسلامی تاریخ کھول کر دیکھ لو کہ جو لوگ جتنے بڑے ہوئے ہیں ان کی کسی بڑے کے ساتھ نسبت، بڑے کے ساتھ تعلق ہوگا اور اس کے بعد پھر بڑے بنتے ہیں۔ اگر تعلق نہ ہو تو پھر آدمی اس مقام تک نہیں پہنچتا جو مقام یہ دین کا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب شیخ کے پاس آنا جانا نہ ہو بلکہ شیخ کے پاس رہنا ہو، شیخ کے پاس آنا جانا نہ ہو، کچھ عرصہ شیخ کے پاس رہنا ہو۔ حضرت فرماتے اس کی موٹی سی مثال سمجھ لیں، اگر آپ کسی مرغی کے نیچے انڈا رکھیں، اس انڈے سے بچہ نکلتا ہے، جب 21 دن انڈا مرغی کے پروں کے نیچے مسلسل رہے، اگر آپ 3 دن انڈا رکھیں اور پھر اٹھا لیں، پھر 3 دن رکھیں اور پھر اٹھا لیں، آپ یوں 9 مرتبہ 3 دن انڈا رکھیں، انڈا خراب ہو جائے گا، انڈر سے بچہ نہیں نکلے گا۔ اگر آپ انڈے سے بچہ لینا چاہتے ہیں تو پورے 21 دن یہ مرغی کے پروں کی حرارت میں رہنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی صلاح چاہتے ہیں تو کچھ عرصہ مسلسل
اپنے شیخ کے ذکر کی حرارت میں رہنا ضروری ہے۔ بندہ انسان کے قلب میں جو ذکر اللہ کی حرارت ہے وہ اٹھتی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے حضرت ایک بہت پیاری مثال دے کر بات سمجھاتے۔ حضرت فرماتے کہ جس طرح دیکھو آپ کے پاس کمپاس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جسے ہم قبلہ نما کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں قبلہ نما وہ قبلہ کیسے بتاتا ہے؟ وہ اس کمپاس میں ایک سوئی ہوتی ہے اور سوئی کے آگے کونے پر ایک مسالہ لگا ہوتا ہے، اور اس مسالے کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں قطب شمالی کی طرف جہاں مقناطیس کے پہاڑ ہیں اس کا تعلق ادھر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس سوئی کو یوں گھماتے ہوئے ادھر بھی لے جائیں، اگر آپ اس کو گھما کر ادھر بھی لے جائیں وہ فوراً ایسے ایسے حرکت کرے گی، اور جب تک قطب شمالی کی طرف نہ جائے اس کو سکون نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اس چھوٹے سے نقطے کے ذریعے قطب شمالی کے ساتھ جوڑ دیا گیا مسالے کے ذریعے۔ حضرت فرماتے اسی طرح جب آدمی شیخ کی صحبت میں رہتا ہے اور پھر مسلسل ذکر کرتا ہے تو شیخ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آدمی کے دل کی جو سوئی ہے اس کے اوپر ایک ذکر اللہ کا ایسا مسالہ لگتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جاتا ہے کہ اگر اس آدمی سے گناہ ہو جائے آدمی کا دل حرکت کرتا ہے، کانپتا ہے، اور جب تک توبہ کر کے اس کا رخ قطب شمالی کی طرف یعنی اللہ کی طرف نہیں ہوتا اس قلب کو سکون نہیں آتا۔ فرماتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں یہ بارہا گزارش کرتا ہوں شیخ کی مجلس میں مسلسل رہنے سے یہ نہیں کہ آدمی سے گناہ نہیں ہوتا، آدمی سے کبھی یا تو گناہ سے بچ جاتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے شیخ کی صحبت میں رہنے سے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت شرط ہے، ہمت، کم ہمت آدمی گناہ نہیں چھوڑ سکتا، ہمت کرنی پڑے گی تو گناہ چھوٹے گا۔ اور شیخ کی مجلس میں رہنے سے آدمی کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، یا تو گناہ سے بچ جاتا ہے، اور اگر گناہ سے نہ بچے گناہ ہو جائے آدمی تڑپتا ہے، اور جب تک توبہ نہ کرے آدمی کو سکون نہیں ملتا، اور یہ کیفیت آدمی کی شیخ کی مجلس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو یہ بات اور یہ نعمت اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ